البحر علا والموج تگا من بے کش طوفان ہوش ربا من بے کس طوفان ہوش ربا مجدھار میں ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بے مثال عالم دین، ذہانت اور قوت حافظہ میں ممتاز اور حق کے راستے میں مصیبتیں برداشت کرنے والے تھے. ان کی پیدائش سن 150 ہجری میں ہوئی. پیدائش سے کچھ دن قبل والد کا انتقال ہو چکا. 2 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کے ساتھ مکہ مکرمہ چلے آئے. 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا. پھر مکہ مکرمہ کے علماء کرام سے علم حدیث اور علم فقہ حاصل کرنا شروع کیا. جب کسی عالم سے کوئی حدیث یا کوئی مسئلہ سنتے تو فوراً یاد کر لیتے. بعد میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ چلے آئے اور ان سے 3 سال تک درس لیتے رہے. کم عمری میں ہی تمام علوم و فنون میں امامت کا درج حاصل کر لیا. سب سے پہلے انہوں نے ہی اصول فقہ ارسلہ نامی کتاب لکھی. مختلف علوم و فنون پر انہوں نے تقریباً 113 کتابیں تصنیف فرمائیں. ان کی مقبولیت و محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ عراق سے منتقل ہو کر مصر آئے تو شام و یمن اور عراق اور دیگر اطراف سے علماء کی بڑی جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوتی اور استفادہ کرتی. سلیمان بن راویہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ایک روز میں نے شمار کیا تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر 900 سواریاں اہل علم کی موجود تھی. مصر میں ہی 54 سال کی عمر میں 30 رجب المرجب سن 204 میں ہجری کو بعد نماز مغرب وفات پائی اور بروز جمعہ بعد نماز عصر تدفین عمل میں آئی. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیہ بیٹی زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی. غسل کرنے کے بعد
بچا ہوا پانی شفقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر چھڑک دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بڑھاپے تک بھی جوانی کی تازگی باقی رہی۔ الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حقوق و فرائض کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ کتاب طبرانی فی الکبیر حدیث نمبر 9851، روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دل کو روشن کرنے اور زبان میں قوت اور لکنت کو دور کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے رب، تو میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ یہاں ایک چھوٹا سا ایک اشارہ کرتا ہوں کہ کسی کا بچہ یا بچی اگر صحیح طرح سے بول نہ سکتا ہونا تو یہ آیت کا پانی اس کو پلایا جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ شفا دے گا۔ یہ آیت قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 28 تک کی ہے۔ اللہ توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی کا اونٹ جیسے ہی اپنے پیروں کو زمین پر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں حاجی کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا پھر ایک گناہ معاف کر دیتا ہے یا پھر اس کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ کتاب بہقی فی شعب الایمان حدیث نمبر 3961، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ قرآن پاک سورہ محمد آیت نمبر 32۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 55۔ خلاصہ، کافروں کو جو مال و اولاد دی جاتی ہے ان کی زیادتی سے کسی کو تعجب میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر
رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہے۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 7423، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک سفرجن بہی یعنی ایپل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اس سے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب ابن ماجہ، حدیث نمبر 3359۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی دوسری آدمی کا اور عورت دوسری عورت کا ستر نہ دیکھے، اور دو مرد ایک ساتھ اور دو عورتیں ایک ساتھ ایک ہی لفاف یعنی چادر اور بستر میں نہ لیٹے۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 768، روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معاد الجود والکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔